نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں برائی کا مادہ بھی رکھا ہے. اس وجہ سے یہ قرآن پاک کی آیت کہہ رہی ہے کہ نفس امارہ تو بری باتوں کا ہی حکم کرتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ تو بری باتوں کا ہی حکم کرتا ہے. اللہ پاک نے انسان کی خمیر میں 4 عناصر رکھے ہیں، یعنی انسان کا جو خمیر ہے وہ 4 عناصر سے بنا ہے: آگ، ہوا، پانی اور مٹی. اس وجہ سے انسان میں ان عناصر کی وجہ سے برائی کے کرنے کا مادہ ہے، برائی کا تقاضا پیدا ہوتا ہے. اس وجہ سے آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ نفس تو برائی کا ہی حکم کرتا ہے، بری باتیں ہی بتلاتا ہے. حدیث میں بھی یہ مضمون موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے سوال کر رہے ہیں، تمہارے ایسے ساتھی کے بارے میں کیا خیال ہے جس کا تم اگر اعزاز و اکرام کرو، اس کو کھانا کھلاؤ، اس کو کپڑے پہناؤ، تو وہ تمہیں بلا اور مصیبت میں ڈال دے، لیکن اگر تم اس کی توہین کرو، اس کو بھوکا اور ننگا رکھو، تو وہ تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس سے برا ساتھی تو دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ تمہارا ساتھی جو تمہارا نفس جو تمہارے پہلو میں ہے، یہ ایسا ہی ساتھی ہے. یہ تمہارا نفس جو تمہارے پہلو میں ہے، یہ ایسا ہی ساتھی ہے کہ تم اگر اس کا اعزاز و اکرام کرو گے تو یہ تمہیں بلا اور مصیبت میں ڈال دے گا، اور اگر تم انہیں اس کی توہین کی اور اس کے تقاضے کو پورا نہیں کیا تو یہ تمہارے ساتھ بھلائی کرے گا. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا بڑا دشمن یہ تمہارا نفس ہے، اور یہی نفس تمہیں بری باتوں میں مبتلا کر کے ذلیل و خوار بھی کرتا ہے اور طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار بھی کرتا ہے. تو نفس کے اندر یہ صفت رکھی ہے کہ وہ برائی کا تقاضا کرتا ہے. قرآن پاک کی اس آیت میں جو سورہ یوسف کی ہے، نفس کو نفس امارہ کہا گیا، اور سورہ قیامہ میں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ میں نفس کو لوامہ کا اعزاز دیا گیا، اور سورہ فجر میں نفس کو نفس مطمئنہ قرار دے کر جنت کی بشارت دی گئی. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو ایک جگہ نفس کو امارہ کہا گیا، دوسری جگہ نفس کو لوامہ کہا گیا، تیسری جگہ نفس کو مطمئنہ کہا گیا. اس کی توضیح میں مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان کی نفس میں بالذات یہ بات موجود ہے کہ وہ بری باتوں کا ہی حکم کرتا ہے. اس کی جبلت میں، خصلت میں، اس کی ذات میں یہ بات موجود ہے
کہ وہ بری باتوں کی طرف رہنمائی کرے گا. لیکن جب انسان خدا کو اور آخرت کا خوف رکھ کے خدا اور آخرت کا خوف رکھ کے اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے نفس کے تقاضے کو دبا دیتا ہے، تو وہ نفس لوامہ بن جاتا ہے. لوامہ میں نے ملامت کرنے والا، توبہ کرنے والا، یعنی انسان اپنے نفس کو دبا کر اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو وہ نفس لوامہ بن جاتا ہے. اور پھر یہ انسان مستقل مجاہدہ کر کے اپنے نفس کو دبا کر اس کی ایسی حالت کر دیتا ہے کہ اس کے نفس میں گناہ کا تقاضا پیدا نہیں ہوتا، تو وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. لیکن جب نفس مطمئنہ بن جاتا ہے تو اس کی یہ حالت ہمیشہ قائم، اس کی اس حالت کا ہمیشہ قائم رہنا یقینی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کے نفس کو بغیر کسی ریاضت کے مطمئنہ بنایا ہے، اور ان کی یہ حالت ہمیشہ رہتی ہے. باقی لوگوں کی حالت کو نفس مطمئنہ نہیں بنایا، بلکہ اس کو ریاضت پر موقوف کر دیا ہے. تم اگر اللہ کی نافرمانی کو چھوڑو گے، نفس کے تقاضے کو دباؤ گے اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں آؤ گے اور اپنی ایسی حالت بنا لو گے کہ تمہارے اندر گناہ کا تقاضا نہیں ہوگا، تو پھر یہ نفس مطمئنہ ہو جائے گا. تو ان تین حالتوں کے اعتبار سے تین افعال کی نسبت اس نفس کی طرف کر دی. علامہ بصیری رحمہ اللہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، قصیدہ بردہ انہی کی لکھی ہوئی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک نعتیہ قصیدہ ہے. اس میں وہ ایک بڑا حکیمانہ شعر کہتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کا جو یہ نفس ہے یہ دودھ پیتے بچے کی مانند ہے. جس طرح ایک دودھ پیتا بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے اور اس بچے کو دودھ پینے کی عادت ہو جاتی ہے. اب اگر اس کا دودھ چھوڑائیں تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. بچے کو دودھ پیتے کے زمانے میں جب دودھ چھوڑائیں تو بچے کو تکلیف ہوتی ہے، وہ شور مچاتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے. اب اگر ماں باپ یہ سوچیں کہ اگر اس کو دودھ چھوڑانے میں اس کو تکلیف ہوگی تو اس کو دودھ پلاتے رہیں، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ دودھ پیتا رہے گا، بڑا بھی ہو جائے گا تو دودھ پیتا رہے گا اور اس کو وہ کوئی اور غذا نہیں لے گا. لیکن کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی ماں باپ ایسا نہیں چاہتے. اس دودھ چھوڑانے میں بچہ چیخے، چلائے، شور مچائے، راتوں کو نہیں سوئے گا، خود بھی جاگے گا، دوسروں کو بھی جگائے گا، لیکن پھر بھی ماں باپ اس کی اس کو تکلیف دیتے ہیں اور اس کو تکلیف دینے میں خود بھی تکلیف کو برداشت کرتے ہیں اور اس کو دودھ چھوڑاتے ہیں. ماں باپ کو پتہ ہے کہ اس کے دودھ چھوڑانے میں اس کی بھلائی ہے، حالانکہ اس دودھ چھوڑانے میں اس کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اس دودھ چھوڑانے میں اس کی بھلائی ہے. اس کی بھلائی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو یہ تکلیف دینا گوارا کرتے ہیں. علامہ بصیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسان کا نفس بھی اس بچے کی مانند ہے، اس دودھ پیتے بچے کی مانند ہے جس کے منہ کو گناہ لگا ہوا ہے، جس کو گناہوں کی لذت اور گناہ کی چاٹ لگی ہوئی ہے. یہ تو لذتوں کا خوگر ہے، اس کا نفس چاہتا ہے کہ اس کو لذت ملے، اپنی منمانی چلے. انسان کے اس کا نفس چاہ رہا ہے کہ میں بدنظری کروں. اب اگر یہ بدنظری کہ اس عادت کو آپ چھوڑائیں گے تو یقیناً تکلیف ہوگی. اس کی زبان کو جھوٹ بولنے کی عادت لگی ہوئی ہے، اگر آپ اس کو جھوٹ بولنے سے روکیں گے یقیناً تکلیف ہوگی. غیبت کرنے کی عادت لگی ہوئی ہے، غیبت چھوڑوائیں گے یقیناً تکلیف ہوگی. اس کو رشوت کھانے کی عادت لگی ہوئی ہے، لوگوں کا مال لوٹ کھسوٹ کرنے کی عادت لگی ہوئی ہے، اس کو منع کریں گے کہ ارے بھائی یہ حرام ہے، اس سے رکے گا یقیناً اس کو تکلیف ہوگی. اس کو سود کھانے کی عادت لگی ہوئی ہے، اس کو دیگر گناہوں کی لذت لگی ہوئی ہے. اگر آپ یہ سوچیں کہ بھائی میں ان گناہوں کو اس نفس سے چھوڑاؤں گا تو اس کو تکلیف ہوگی، کرتے رہو گناہ، تو یہ بھلائی ہے؟ نقصان ہے. اس میں اس کی بھلائی نہیں ہے، بربادی ہے.
اس کے لیے نقصان در نقصان ہے. جس طرح اس بچے کی دودھ چھوڑانے کی تکلیف برداشت کر کے اس کو دودھ چھوڑاتے ہیں، اس طرح اس نفس کی تکلیف، نفس کو یہ تکلیف دے کر نفس کو ان گناہوں سے چھوڑانا، نفس سے ان گناہوں کو چھوڑانا ہوگا، ورنہ کیا ہے؟ نقصان ہی نقصان ہے. آدمی ان گناہوں میں پڑھ کے یہ سمجھے گا کہ میں لذت حاصل کر کے سکون حاصل کر لوں، نہیں، اس کو سکون نہیں ملے گا، پریشانی رہے گا. اللہ کی نافرمانی میں پریشانی ہی پریشانی ہے. دنیاوی اعتبار سے تو اس لذت کو حاصل کرنے میں مزہ محسوس ہوگا، لیکن حقیقت میں اللہ کی نافرمانی میں پریشانی ہی پریشانی ہے. آپ مغرب معاشرے کو دیکھ لیں، وہاں پیسوں کی ریل پیل ہے، تعلیم کا معیار بلند ہے، لذت حاصل کرنے کے سارے دروازے چوپٹ کھلے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ خواب آور گولی کھا کے رات میں سوتے ہیں. کیوں؟ کہ ان گناہوں میں، ان لذتوں میں کوئی سکون نہیں ہے. سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سکون تو اللہ کی اطاعت میں ہے، سکون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اختیار کرنے میں ہے. لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، مجاہدہ کرنا ہوگا، نفس سے مقابلہ کرنا ہوگا. نفس ایک طرف لذتوں کی طرف، نافرمانی کی طرف بلائے گا، لیکن آپ کو اس کے سامنے ڈٹنا ہوگا، اپنی آرزوؤں اور حسرتوں کو پامال کرنا ہوگا، اپنی مجاہدہ کرنا ہوگا. تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنی ہوگی، تھوڑی سی تکلیف نفس کو دینی ہوگی، تب جا کے منزل حاصل ہوگی، سکون کی منزل حاصل ہوگی، اللہ کی رضا حاصل ہوگی. ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ ایک شعر فرماتے ہیں، آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. تو اس دل کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے، اللہ کی اطاعت فرما برداری میں اس کو تیار کرنے کے لیے اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، مجاہدہ برداشت کرنا ہوگا، اپنے نفس کے تقاضے کو کچلنا ہوگا. اللہ پاک اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائے، مدد فرمائے. اللہ پاک اس کی حقیقت ہمارے دل میں کھول دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.